بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میرا نام توقیر عباس ہے. بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر رحیق عباسی سے پاکستان کی صورتحال اور انٹرنیشنل مثلاً سعودی عرب اور یمن کے حوالے سے بات کی. دہشت گردی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور جو پولیٹیکل سچویشن ہے, حکومت کی کارکردگی, اس حوالے سے اس پر بات کی آپ نے. اس وقت ہمارے ساتھ علی عباس تاج امریکہ سے اینالسٹ ہیں, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. اور پاکستان سے احمد مغل, آپ جرنلسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لکھتے بھی ہیں کالمز وغیرہ. آپ سے بھی اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. علی عباس تاج, میں آپ کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں. آپ نے گفتگو سنی ہوگی ڈاکٹر رحیق عباسی کی, اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی تو حکومت کی طرف سے جو سنجیدگی ہے وہ سامنے نہیں آتی, اور دہشت گردوں کو وہ ہاتھ نہیں ڈال پاتے, یا اگر ان کو پکڑا جاتا ہے تو ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے کسی ایما پہ, کسی طریقے سے پریشر میں آ جاتے ہیں. خوف کا ایک ایلیمنٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ پروگرامز میں. آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے پھر واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے, یا کوئی ایسی امید ہے جس سے حکومت جو ہے سنجیدہ ہو جائے اور دہشت گردوں کے خلاف سیریس ایکشنز ہوں؟ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ یہ پشتون بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے جی, اس کو دیکھ کے, اس کو سن کے تو بس رویا ہی جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ تقریباً ہر ہفتے ہوتا ہے. جو پشاور میں اٹیک ہوا تھا اس کے بعد ایک نیشنل کنسنسس لیول پہ فیصلہ کیا گیا تھا, کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی گئی تھیں, آرمی کو پاور دی گئی تھیں کہ وہ یہ ان لوگوں کو مارے. بس ان کے ساتھ اور کوئی مطلب سلوک نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ان کو مار دیا جائے. اور انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی اپنا پورا کردار ادا نہیں کر رہی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, انہوں نے کافی ایکشن کیا ہے ناردرن ایریاز میں, لیکن اربن ایریاز میں, اور آپ نے شاید عباسی صاحب سے بھی یہ پوچھا تھا کہ جو کور کمانڈر ہیں جی, کراچی کے, وہ مطلب بھتے پہ اور باقی چیزوں پہ ہر چیز میں تو وہ انوالوڈ ہیں. تو جو تکفیری دیوبندی وہاں پہ ہیں, ان سپاہی صحابہ اور بی ایل اے کے لیڈر جنہوں نے مارا ہے ان انوسنٹ 20 یا 30 پشتون بھائیوں کو, ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ تو بالکل یہ ذمہ دار. تو اس کی ذمہ داری آپ کس پہ ڈالتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے آرمی کو برا بلا نہیں کہتے, وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے, پولیٹیشینز ہی اس کے ذمہ دار ہیں. میں رسپیکٹفلی تھوڑا سا رسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں. میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن تھوڑا سا رسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آرمی نے جو پشاور کا اٹیک ہوا تھا, اسکول کا اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد آرمی کو یہ پاور دے دی گئی ہیں. کچھ وہ امپلیمنٹ ہوئی ہیں, کچھ نہیں ہوئی ہیں, لیکن آرمی کا مینڈیٹ ہے, عوام نے یہ مینڈیٹ آرمی کو دے دیا ہے کہ ان دہشت گردوں کا کلا کما کیا جائے, جو تکفیریت پھیلاتے ہیں, جو ہیٹ سپیچ کرتے ہیں, اور اس کے بیسس پہ پھر یہ جا کے پھٹتے ہیں. تو یہ مینڈیٹ تو آرمی کو دے دیا گیا. اب یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ سویلین ایڈمنسٹریشن, جیسا کہ رحیق عباسی صاحب نے کہا کہ وہ اوپر سے نیچے تک کرپٹ, ان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی, یہ تو وہ خود ہی کہہ رہے تھے. تو جب ان سے توقع نہیں کی جا سکتی تو پھر ہم کس سے توقع رکھیں گے؟ یا تو یہ کہ ملک ختم ہو جائے گا, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے 20-30 لاشیں اٹھائیں گے ہم اسی طرح, بچوں کے, بوڑھوں کے, جوانوں کے, یا پھر یہ کہ آرمی اسٹرکٹ ایکشن لے اور ابھی لے. ٹھیک ہے, احمد مغل کو میں شامل کرتا ہوں پروگرام میں. احمد مغل صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ایک تو ہمیں یہ بتائیے کہ حکومت کی ریٹ کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کے خلاف ایکشنز ہمیں نہیں دکھائی دیتا, اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو دہشت گردوں کے جو ہے وہ ایکشنز جو ہیں وہ لگاتار جاری رہتے ہیں, وہ کھلے عام دہشت گردی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ حکومت کی طرف سے کیوں اتنی لیت و لال کا کیا جاتا ہے عمل؟ بہت شکریہ توقیر صاحب. اصل میں توقیر صاحب, ہمارا قومی جو مسئلہ ہے پاکستان کا, بیسک پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پشاور اٹیک کے بعد تو فوراً ایک ایکشن ہوا
नेशनल एक्शन प्लान बना जी और उससे बहुत सारे कंसेंसस हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर बैठी। लेकिन अगर आप देखें 16 दिसंबर के बाद से लेकर अब तक नेशनल एक्शन प्लान पे कितना अमल हो चुका है, उसमें सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, बल्कि अब वो नेशनल एक्शन प्लान से वो इनएक्शन प्लान हो गया है। तो सबसे बड़ा अलविया ये है कि जब भी स्टेट की रिट को चैलेंज किया जाता है तो फौरन से हमारा एक नी जर्क रिएक्शन आता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी रिएक्शन होता है। अगर इन्होंने दहशतगर्दी को वाकईतन खत्म करना है तो फिर उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ये जो पॉलिटिकल मायोपिया है इसको खत्म करना पड़ेगा। तो नी जर्क रिएक्शन से काम नहीं चलाया जा सकता। वो नी जर्क रिएक्शन रिएक्शन है। अगर अभी आप मस्तोंग का वाकया देखें, मस्तोंग में ये कोई पहला वाकया नहीं था। ठीक है, मस्तोंग में कोयटा में वो एक अरेस्ट है, वहां पे ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। लेकिन होता क्या है, अभी आप देखें न्यूज में तो लेटेस्ट न्यूज ये थी कि आर्मी ने मस्तोंग वाकये के बाद 7 बंदों को मार दिया। लेकिन अब मुझे बताएं कि क्या मस्तोंग में इससे पहले ये नहीं होता रहा था? तो क्यों प्रीएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए गए? तो जब तक ये प्रॉब्लम उस वक्त तक रहेगा जब तक ये पॉलिटिकल मायोपिया से जान नहीं छुड़ा लेते, जब तक ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं ले लेते। लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होगी कर लिया है अहमद मुगल साहब, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है? देखिए पटेल साहब, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दी गई है। अगर आप नेशनल एक्शन प्लान को देखें तो उसमें तमाम की तमाम शिक्के मौजूद है, चाहे उसमें हेट स्पीच को कर्व करना है या मिलिटेंसी के खिलाफ एक डिसाइसिव एक्शन है, तमाम शिक्के मौजूद हैं। मसला यह है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, लेक ऑफ विल की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर ये नेशनल एक्शन प्लान को पूरी तरह उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सूरत हाल पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि सूरत हाल ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, तो दहशतगर्दों का जो है वो कलाकमा नहीं कर पाए और आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, हम देखते हैं। बहुत अफसोसनाक है, 20-20 लोगों को जानों से ये 40, हमने पिछले प्रोग्राम्स में बात की कि इस्माइली बरादरी के किस तरह लोगों को जो है वो निशाना बनाया गया, और उस पर भी इससे पहले भी हम देखते रहे हैं पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। अगर हम पाकिस्तान से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, अली अब्बास ताज साहब, तो बात करते हैं हम सऊदी अरब की, जो इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में आता जा रहा है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि क्या लाहे अमल होगा आगे जाके सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन हमने देखा कि पिछले जुमे को भी एक वाक़या हो गया और उसमें भी शिया अहले तशी की मस्जिद को टारगेट किया गया और ज़िम्मेदारी भी उसी तंजीम ने कबूल की, जिसको मुबैना तौर पर सऊदी अरब जो है वो सीरिया और इराक़ में मदद भी कर रहा है। तो इस वेव को आप कहाँ तक चलता हुआ देखते हैं और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात क्या बढ़ने का ख़दशा है? जी, मैं इसमें जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि ये बिल्कुल एक तरह से आप एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं पाकिस्तान की इंटरफेरेंस जो कि अफगानिस्तान में और कश्मीर में रही है, जब हम तालिबान को वहाँ भेजते रहे हैं जिहाद करने के लिए, और उनके मदरसे और उनके रेमिनेंट्स वापस आके अब पाकिस्तान में आपके सामने दहशतगर्दी अरूज पे। तो ये ऐन मुमकिन है, मैं ये नहीं, किसी ने कल को नहीं देखा हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐन मुमकिन है कि सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही हो, जबकि वो पाकिस्तान से तकफीर देवबंदी दहशतगर्द खरीद के दाइश में झोंक रहे हैं, यमन में भी झोंक रहे हैं, शाम में भी झोंक रहे हैं, इराक में भी झोंक रहे हैं, तो उनमें से कुछ ना कुछ आके वापस सऊदी अरेबिया भी फटेंगे। ठीक है। और अभी तो ये अहले तशी की मसाजिद पे फट रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि इनको जो इनका मौलवी कह दे कि यहाँ फटना है वहाँ फटना है, और जिसको वो मौलवी पैसे कहीं से उसे मिल जाए वहीं पे जाके काम दिखा देते हैं। तो पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक मजलूम तबका रहता है और वो काफी दहशतगर्दी बर्दाश्त करता रहा है और कर रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया थोड़ी सी भी दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसमें सऊदी अरेबिया के पास दो रास्ते हैं, या तो ये बिल्कुल एक टाइट पुलिस स्टेट एक्शन कर ले, अपने बॉर्डर सील कर ले और ऐसे लोगों को मार दे, जो कि मुमकिन नहीं है अगर
وہ داعش کو بھی سپورٹ کر رہا ہے شام میں اور عراق میں، تو یہ آ کے واپس پھٹیں گے اور یہ سچویشن ورسن ہو سکتی ہے. آپ آنے والے دنوں میں ورسن ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم نئی رپورٹ دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس واچ کی، جس میں یہ کہا گیا کہ سعودی عرب کے جو سربراہی میں لیڈ کولیشن ہے وہ کلسٹر بم یوز کر رہے ہیں یمن میں، جس سے سویلینز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا اتنا اس میں وہ نہیں ہے کہ اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ یا ان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، بالکل خاموشی ہے ویسٹرن میڈیا میں بھی. مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک طرف وہ ظلم ڈھاتے ہیں تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ان کے خلاف کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے تو سارے اس کی مذمت کرتے ہیں. تو میڈیا کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ سعودی عرب اتنے مہینے ہو گئے ہیں یمن پر ان نہتے عوام پر حملے کیے جا رہا ہے، لیکن ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کلسٹر بمز جو ہیں وہ یوز کیے جا رہے ہیں، اور اس میں سویلینز ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تعداد میں، اور ہم نے UN کی رپورٹ میں دیکھی جس میں عورتیں اور بچے بہت بڑی تعداد میں اب تک شہید ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے تو میڈیا کیونکہ ان مظلوموں کے حق میں اس لیے بھی نہیں بولتا کہ کچھ جو وہاں کے اپنے لوگ ہیں جو ریبلز ہیں، خاص طور پہ جو زیدی ہوتیز ہیں، ان کے کچھ نعرے ایسے ہیں جو کہ انتہائی مطلب بونگے ہیں اور اینٹی سیمیٹک ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی میڈیا ان کی طرف ایک سافٹ کارنر نہیں رکھتا. لیکن اس سے درگزر میڈیا کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کلسٹر بام جو ہے ایک ایلیگل ویپن ہے، اس میں فاسفورس یوز ہوتا ہے. جو بھی لوگ اس سے ذرا سا بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنے اعضاء گوا بیٹھتے ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں. ان کو ایسے جو بچ بھی جاتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اس کمیونٹی کے لیے لائبلٹی بن جاتے ہیں. تو یہ ایک ایلیگل ویپن ہے جو کہ سعودی عربیہ یوز کر رہا ہے، اور یہ ویپن مور دین لائکلی ویسٹرن کنٹریز ہی سعودی عربیہ کو سپلائی کر رہے ہیں. یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، اور اس کو UN کو اور مختلف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. نہتے یمنیوں پہ سعودی عربیہ جو ظلم کر رہا ہے اس کا بڑا دورس نتائج ہوں گے. آپ کو ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سعودی عربیہ کے اندر بھی ایتھنکلی تقریباً 15 سے 20% یمنی موجود ہیں. جو شہزادہ ولی عہد مرکن جن کو ہٹایا گیا اور اس کی جگہ بادشاہ سلمان اپنے سگے بھائی کے بیٹے اور اپنے بیٹے کو نمبر 2 اور نمبر 3 پوزیشن پہ لے گیا. ان کی والدہ بھی یمنی تھی، یہ بھی ان کے اوپر ایک چارج تھا کہ جی. تو سعودی عربیہ کے اندر بھی بہت پرابلمز ہو سکتی ہیں، اور اگین اس کا بھی تھوڑا بہت پیرلل اسی طرح سے ہے کہ جب پاکستان افغانستان میں ایک جنگ لڑنے پہنچ گیا تھا طالبان کو لے کے، تو جو پشتون قوم ہے ہماری وہ کافی تنگ ہوئی پاکستان گورنمنٹ کی اس پالیسی سے. تو یہ پرابلم سعودی عربیہ میں بہت زیادہ بڑھنے والی ہے. اچھا ٹھیک ہے. علی عباس تاج صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ برما کے جو مسلمان ہیں ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مسلمان حکومتیں جو ہیں وہ بالکل خاموش نظر آئیں. اسی طرح میڈیا میں بھی خاموشی دکھائی دی. تو جو اتحاد کے چیمپئنز ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسے بیان، کوئی اس طرح کی کوشش سامنے نہیں آئی جس سے جو روہنگا کے مسلمان ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں ہم نے دیکھا کہ وہاں وہ سمندر کے اندر پھنسے ہوئے تھے اور ان کو بچانے کے لیے بھوک سے مرے ہیں بہت سارے لوگ. تو اس طرح کی بے حسی عالم اسلام میں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ جہاں پہ اسلام پھیلانا ہوتا ہے وہاں پہ جو مخیر حضرات مدرسے لے کے فوراً پہنچ جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ جانوں کو بچانا ہوتا ہے وہاں پہ یہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں. روہنگا مسلمانوں پہ یہ مصیبتیں ریسنٹلی اسی لیے شروع ہوئیں پچھلے 5-10 سال میں
کہ وہاں پہ جو کچھ سعودی اور عربی مخیر حضرات نے وہاں پہ تکفیری مدرسے بنانے شروع کیے. اس کے بعد سے یہ چیزیں اسکلیٹ ہوئیں, لیکن جہاں ان کو بچانے کا معاملہ آیا تو یہ لوگ بھاگ گئے. سو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جہاں پہ تکفیری تیار کرنے ہوں, جہاں پہ دہشت گرد تیار کرنے ہوں, ان مدرسوں کو بنانے کے لیے تو یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں, لیکن جہاں پہ جانے بچانی ہو وہاں پہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا احمد مغل صاحب ہمارے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید, تو ہم ان سے مزید بات نہیں کر سکتے. آپ سے بات کرتا ہوں میں. گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہیں وہ نزدیک ہیں, اس میں بہت ساری منیورنگ ہم نے دیکھی ہے پولیٹیکل. نون لیگ کی جانب سے ہم دیکھیں تو انہوں نے باہر سے ایک گورنر جو ہے وہ وہاں بٹھا دیا ہے اپنے مفادات کے لیے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ پھر میں آپ سے ایک دو سوال اسی حوالے سے مزید کروں گا, پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. جی انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وہاں پہ, اور جیسے عباسی صاحب پہلے کہہ رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو کنسنسس کینڈیڈیٹ ہے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں آ سک رہے, کیونکہ پارٹیز آپس میں اتحاد نہیں کر سک رہی, اور پھر اس کا فائدہ نون لیگ اور ان کے دیوبندی ASWJ اہل سنت والجماعت کے کینڈیڈیٹس کو ہی پہنچے گا, جن کی کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. ان کو فائدہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو گورنر صاحب ہیں جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو پیسے ویسے دے کے آپس میں لڑوا رہے ہیں, اور ان کے تھوڑے بہت ووٹوں سے یہ کافی سیٹیں لے جائیں گے. تو ایک چیز ہم اور بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شیعہ دو تنظیمیں وہاں پہ وحدت المسلمین اور اسلامی تحریک پاکستان, یہ ایک پلیٹ فارم سے نہیں لڑ رہے, اپنے اپنے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں. تو اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ شیعہ ووٹ ہے وہاں پہ گلگت بلتستان میں جو بہت زیادہ ہے, آپ کے خیال میں کیا یہ ووٹ تقسیم نہیں ہو جائے گا؟ اور اس کا فائدہ, جیسے رحیق عباسی صاحب پہلے بھی بتا رہے تھے کہ اس سے جو فائدہ ہوگا وہ نون لیگ کو ہوگا اور دوسری اس کی اتحادی جماعتوں کو ہوگا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں بالکل, جو شیعہ کی عادت ہے اس کو اس بات کا الزام دیتا ہوں کہ جتنے شیعہ جینوسائیڈ پاکستان میں ہو رہی ہے یہ کبھی نہ ہو کہ اگر وہ آپس میں اتحاد کر کے ایک فرنٹ بنا لیں. ٹھیک ہے, اور لیکن وہ آپس میں اتحاد نہیں کرتے. تو گلگت بلتستان میں یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئی. بلکہ اگر آپ تاریخ میں پہلے جائیں تو جب بھی شیعوں نے ایک آواز ہو کے نکلے ہیں, چاہے وہ مفتی جعفر حسین کی قیادت میں ہو یا شہید عارف حسینی کی قیادت میں ہو, تو ان کی بات سنی گئی, ان کی بات چاہے وہ جنرل ضیاء کے خلاف نکلے. ٹھیک ہے, بڑے سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا گئے, لیکن اگر ایک ہو کے نکلے تو نکل گئے. احمد مغل سے میں نے کوشش کی ہے ٹرائی کیا ہے. احمد مغل صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا, آپ کی آواز کم آ رہی ہے, لیکن آپ تھوڑا سا اونچا بولیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی اقدامات سے آپ کتنے مطمئن ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا اقدامات ہونے کی توقع ہے؟ فقیر صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں. جو ہماری سیاسی قیادت ہے پاکستان کی اس سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی قیادت کی طرف سے ابھی تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے. ابھی تک جو اقدامات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف وہ آرمی کے مرہون منت ہے اور آرمی کی ہی وجہ سے ہو رہے ہیں. اگر سیاسی قیادت آرمی کا پورا ساتھ دے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ حالات میں بہتری نظر آئے گی. اور جہاں تک حالات کی بہتری کی بات ہے مستقبل میں, تو فقیر صاحب 30 سال تک, 3 دہائیوں تک ہم نے اس مانسٹر کو پروان چڑھایا ہے. 30 سال تک, 3 دہائیاں بہت عرصہ ہے. اب ظاہر ہے ایک ایسے عمل کو جیسے 3 دہائیوں سے آپ پروان چڑھا رہے ہو اسے ابریپٹلی ختم نہیں کیا جا سکتا. وہ ظاہر ہے گریجولی اور مرحلہ وار ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے اس کے لیے پولیٹیکل ول کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے
کہ وہ جو اب کانسیپٹ ہے اسٹریٹجک ایسٹس والا, اس کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا. جب تک ہم یہ اسٹریٹجک اپنے ایسٹس والا کانسیپٹ ختم نہیں کرتے, اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک سائڈ تو ہاپ نابنگ رکھیں اور دوسری سائڈ سے آپ آپریشن کریں. یہ ممکن نہیں ہے. اب ٹوٹل یہ ہے کہ کوئی بھی ہے, چاہے کوئی بھی دہشت گرد جماعت ہے یا جو بھی ہے, اس کے خلاف ڈیسائسو ایکشن لیا جائے بلا تعامل. اچھا, سلسلہ پھر چلتا رہے گا. احمد مغل صاحب جو بلدیاتی کہیں گے کہ دہشت گردی کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں ممکن نہیں کہ دہشت گردی کا مکمل کلا کما کیا جا سکے. آپ سے آخری سوال کروں گا, بلدیاتی انتخابات جو ہوئے ہیں کل, اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہیں؟ اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے برتری حاصل کی ہے, اور اس طرح اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کافی تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے, جس میں 8 لوگ جاں بحق بھی ہوئے ہیں. تو اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انتخابات پرامن ہو سکتے تھے یا کوئی ایسی شرارت کی گئی؟ کیا رپورٹس ہیں آپ کے پاس؟ توقیر صاحب, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انتخابات میں تشدد کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ وائلنٹ ہوئے ہیں, پرتشدد ہوئے ہیں. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیا اس کو روکا جا سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ بات ایک بظاہر ایک نظر آنے والی چیز ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ پرتشدد ہوتے ہیں اور شرارت ظاہر ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ابھی تک جمہوریت اس طرح سے پروان نہیں چڑھ سکی کہ کوئی کھلے دل سے اپنی ہار تسلیم کر لے, کھلے دل سے وہ تسلیم کر لے کہ اس کو شکست ہو گئی ہے, امت مکامل کو جا کر مبارکباد دے, اسے اپلاڈ کرے. ہمارے ہاں بھی جمہوریت کا وہ کانسیپٹ نہیں آیا, بلکہ ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو فوراً ہی الزامات کی بوچھار شروع ہو جاتی ہے, دھاندلی کے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور فوراً ہی پرتشدد عناصر جو ہیں وہ فوراً سرد میں عمل ہو جاتے ہیں. تو یہ بات سامنے نظر آنے والی بات تھی. ابھی بھی خدا نہ کرے کہ اگر پنجاب حکومت بھی ابھی شاید نومبر تک انتخابات کا اعلان کرے, بلدیاتی انتخابات کا, تو ابھی میں بھی پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ الیکشن جو ہیں وہ پرسکون ہوں گے. تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ اس سے پہلے تمام تیاری مکمل کرے انتخابات کو پرسکون اور پرشفاف بنانے کے لیے, چاہے اس کے لیے وہ اسٹیٹ مشینری کی مدد لیتی ہے یا وہ فوج کی مدد لیتی ہے. تو یہ بنیادی ضرورت, بنیادی کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. تو جہاں تک تشدد کی بات ہے تو وہ پاکستان کے اندر ایک تاریخی سلسلہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے. تھینک یو احمد مغل صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی عباس تاج, آپ سے آخری سوال میں کروں گا, پھر اس کے بعد ٹائم نہیں ہے چونکہ پروگرام ختم ہو جائے گا. تو پاکستان میں ایک اسکینڈل جو چل رہا ہے ایگزیکٹ کمپنی کی جانب سے, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ امریکہ کے ایک جرنلسٹ جو تھے وہاں پہ آپ کیا دیکھتے ہیں, وہاں پہ اس کی کیا باز گشت ہے؟ جو بول چینل آ رہا تھا اور اسی چکر میں ایک کمپنی جو اس کو اون کر رہی تھی, اس کے حوالے سے آپ جلدی سے اگر 1 منٹ میں ہمیں بتا دیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. دیکھیں جی, پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس عوام میں سب دنگے ہیں. اب بول چینل یا ایگزیکٹ نے کوئی دھاندلی ضرور کی ہوگی, لیکن جو دھاندلیاں جیو یا دوسرے ٹی وی چینلز نے کی ہوئی ہیں, جو ٹیکس انہوں نے دینے ہیں, اس کی تو بڑی لمبی لسٹ ہے. تو ٹھیک ہے, نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل لگا دیا, شاید کچھ لوگ ہیں جیسے نجم سیٹھی جو کہ انفلوئنس رکھتے ہیں ان کے کچھ جرنلسٹ کے اوپر, جنہوں نے یہ لگا دیا. تو یہ تو انہوں نے ایک وار کیا ہے اپنے کمپٹیشن کے اوپر. تو یہ جناب بالکل ایک اسکینڈل ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ, لیکن یہ بنایا گیا مینوفیکچرڈ ہے. چلے مینوفیکچرڈ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آنے والے دنوں میں کسی ایک پروگرام میں تفصیلاً بات کریں گے اور ریلیونٹ مہمانوں کے ساتھ. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہم نے آج پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بات کی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پر مثلاً
یمن اور سعودی عرب میں جو دہشت گردی کی لہریں ہیں، سعودی عرب کی طرف سے جو یمن پر حملے ہو رہے ہیں، اس حوالے سے بات کی. پاکستان کی ہم نے بات کی، حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ہمارے ساتھ احمد مغل اور علی عباس تاج موجود تھے. ان کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ نے پروگرام میں شرکت کی. پہلے حصے میں ڈاکٹر رحیق عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے ان سے بھی کافی سوالات کیے ان کی پارٹی کے حوالے سے، اور ان کی پارٹیسپیشن جو ہے گلگت بلتستان الیکشنز میں اور بلدیاتی انتخابات کے علاوہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی ہم نے بات کی. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ اگر ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈریس facebook.com/ہدایت میگزین، آپ وہاں پہ ہمارے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں گزشتہ، اور اگر آپ کوئی سجیشن یا کوئی کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.